بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تاریخ میں اس طرح کے واقعات بہت ہیں۔ ایک مرتبہ حاسدین نے یہ سوچا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن پر دبا لگا دیا جائے کہ لوگ بدظن ہو جائیں، تو انہوں نے ایک حسین و جمیل نوجوان عورت کے ساتھ رابطہ کیا کہ کسی طریقے سے بھی امام صاحب کو اپنے گھر بلاؤ تو ہم تمہیں اس کام کے بدلے بھاری رقم ادا کریں گے۔ عورت لالچ میں آ گئی اور اس برے کام میں ان کے ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جاتے ہوئے جب اس عورت کے گھر کے قریب سے گزرے تو وہ عورت باپردہ ہو کر باہر نکلی اور کہنے لگی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میرا خاوند بہت بیمار تھا اور شاید اب اس کی سانسیں رک رہی ہیں، اور وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ خدا کے واسطے آپ ان کی یہ وصیت سن کر مجھے سمجھا سکتے ہیں؟ جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوئے تو اس عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں چھپے ہوئے حاسدین باہر آ گئے اور کہنے لگے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں۔ چنانچہ اس عورت کو اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے پکڑ کر سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ جب یہ بات اس وقت کے دور کے حاکم کے پاس پہنچی، انہوں نے کہا کہ انہیں فی الحال قید خانے میں بند کر دیا جائے، میں صبح کارروائی مکمل کروں گا۔ امام صاحب کو اور اس لالچی عورت کو ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ امام صاحب اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور خود ہی خود میں سوچنے لگی کہ ایسے نیک انسان پر میں نے کیسا غلط الزام لگا دیا۔ جب امام صاحب عبادت سے فارغ ہوئے تو وہ عورت کہنے لگی، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ لوگوں کے کہنے پر میں نے آپ پر غلط الزام لگایا۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑے دل کے مالک تھے اور انہوں نے اسے خوشی خوشی معاف کر دیا اور کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب میں آپ کو اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس عورت نے پوچھا، وہ کیسے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اس پہرے دار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں، مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے کے لیے گھر جانا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں، اور جب پہرے دار مان جائے تو تم سیدھی میرے گھر چلی جانا اور تم میری بیوی کو یہ سارا قصہ سنا دینا تاکہ وہ میرے پاس تمہارے اسی لباس میں چلی آئے۔ عورت نے بہت کوشش کرنے کے بعد پہرے دار کو منا لیا اور یوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ان کے پاس اندھیری کوٹھڑی میں پہنچ گئی، اور جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے انہیں طلب کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تم اتنے بڑے عالم ہو اور اللہ کو ماننے والے ہو، اور تم اتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہو۔ امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاکم نے کہا کہ آپ ایک غیر عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں دیکھے گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ وہ نامحرم نہیں ہے۔ حاکم نے پوچھا تو پھر وہ کون ہے؟ آپ نے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کو بلوائیں تاکہ وہ شناخت کریں۔ ان کے سسر آئے تو انہوں نے دیکھا اور فرمانے لگے، یہ تو میری بیٹی ہے۔
میں نے تو فلاں مہینے میں اپنی بیٹی کا نکاح ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدین کی تدبیر کارگر نہ ہوئی، اور اس طرح اللہ پاک نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عزت بخشی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔